أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ ترجمہ: اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں جو اسے قصدن قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اسی طرح کا وہ جانور دے دے جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے دو معتبر آدمی فیصلہ کرے، یہ کعبہ کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو یا چند مسکینوں کا کھانا کفارے میں دے دے یا اس کے برابر روزے، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے پہلے جو کچھ گزرا اسے معاف فرما دیا، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں حالت احرام میں شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں اس کے چند مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ حالت احرام میں شکار کرنے کے شرعی مسائل: محرم یعنی احرام والے پر شکار یعنی خشکی کے کسی وحشی جانور کو مارنا حرام ہے۔ نمبر 2، جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل اور ممنوع ہے۔ نمبر 3، حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے، خواہ وہ حلال ہو یا نہ ہو۔ نمبر 4، کاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، چوہا، بھیڑیا اور سانپ، ان جانوروں کو احادیث میں فواسق فرمایا گیا ہے اور ان کے قتل کی اجازت دی گئی ہے۔ نمبر 5، مچھر، پسو، چیونٹی، مکھی اور حشرات الارض اور حملہ آور درندوں کو مارنا معاف ہے۔ نمبر 6، حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا ممنوع ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے، جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے۔ جان بوجھ کر مارنے کا حکم تو اس آیت میں موجود ہے، غلطی سے مارنے کا حکم حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حالت احرام میں شکار کے کفارے کی تفصیل۔ حالت احرام میں شکار کے کفاروں سے متعلق یہ تفصیل ہے۔ نمبر 1، خشکی کا وحشی جانور شکار کرنا یا اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا اور کسی طرح بتانا، یہ سب کام حرام ہے اور سب میں کفارہ واجب، اگرچہ اس کے کھانے میں مجبور ہو یعنی بھوک سے مرا جاتا ہو، اور کفارہ اس کی قیمت ہے یعنی 2 عادل وہاں کے حساب سے جو قیمت بتا دے وہ دینی ہوگی، اور اگر وہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہو تو وہاں سے قریب جگہ میں جو قیمت ہو وہ ہے، اور اگر ایک ہی عادل نے بتا دیا جب بھی کافی ہے۔ نمبر 2، شکار کی قیمت میں اختیار ہے کہ اس سے بھیڑ بکری وغیرہ اگر خرید سکتا ہے تو خرید کر حرم میں ذبح کر کے فقراء کو تقسیم کر دے، یا اس کا غلہ خرید کر مساکین پر تصدق کر دے، اتنی مقدار دے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار پہنچ جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس قیمت کے غلے میں جتنے صدقے ہو سکتے ہوں ہر صدقے کے بدلے 1 روزہ رکھے، اور اگر کچھ غلہ بچ جائے جو پورا صدقہ نہیں تو اختیار ہے وہ کسی مسکین کو دے دے یا اس کے عوض 1 روزہ رکھے، اور اگر پوری قیمت ایک صدقے کے لائق بھی نہیں تو بھی اختیار ہے کہ اتنے کا غلہ خرید کر 1 مسکین کو دے دے یا اس کے بدلے 1 روزہ رکھے۔ نمبر 3، کفارے کا جانور حرم کے باہر ذبح کیا تو کفارہ ادا نہ ہوگا، اور اگر اس میں سے خود بھی کھایا تو اتنے کا تاوان دے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ ترجمہ: تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اس آیت میں یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ محرم کے لیے دریا کا شکار حلال ہے اور خشکی کا حرام۔ دریا کا شکار وہ ہے جس کی پیدائش دریا میں ہو، اور خشکی کا وہ ہے جس کی پیدائش خشکی میں ہو۔ حرام شکاروں کا بیان۔ یاد رہے کہ 2 شکار حرام ہیں، محرم کا کیا ہوا اور حرم کا۔ حرم شریف میں رہنے والے شکار کیے جانے والے جانور کو نہ وہ آدمی شکار کر سکتا ہے جو حالت احرام میں ہو، اور نہ بغیر احرام والا، وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے۔ یہاں احرام کے شکار کی حرمت کا ذکر ہے جو احرام ختم ہونے پر ختم ہو جاتی ہے، مگر حرم کا شکار ہمیشہ ہر شخص کے لیے حرام ہے، خواہ وہ شخص احرام میں ہو یا احرام سے فارغ، بلکہ حرم کے شکار کو اس کی جگہ سے اٹھانا بھی منع ہے۔ جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ ترجمہ: اللہ نے ادب والے گھر کعبے کو اور حرمت والے مہینے کو
اور حرم کی طرف لے جائے جانے والی قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں حج کی قربانی ہونے کی نشانی لٹکائی ہو اور ان سب کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا، یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقین کر لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ عز و جل نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا کہ وہاں دینی اور دنیاوی امور کا قیام ہوتا ہے، خوف زدہ وہاں پناہ لیتا ہے، ضعیفوں کو وہاں امن ملتا ہے، تاجر وہاں نفع پاتے ہیں، اور حج و عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر مناسک ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ عز و جل کی بڑی نعمت ہے۔ یوں ہی ذو الحجہ جس میں حج کیا جاتا ہے، اور ہدی کے جانور ان سب کے ساتھ بھی دینی اور دنیاوی امور وابستہ ہیں کہ اس کے گوشت سے غریبوں اور امیروں کا گزارا ہوتا ہے اور اس سے ایک رکن اسلامی ادا ہوتا ہے۔